اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف ایک تاریخی جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے ہم نے مستقل بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے مختلف آرڈرز پاس کرائے، توہین عدالت کی کارروائی کرائی، لیکن ٹائم اینڈ اگین جب بھی جلسے کی تاریخ آتی تھی اس سے ایک دن پہلے وہ جلسہ ملتوی کر دیا جاتا تھا۔ آج جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی مشکلات ہمیں درپیش تھیں، درپیش ہیں، اور جو آج تک ہم سفر کر رہے ہیں، ہم انتظامیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں ایک منٹ یار شور نہ مچائیں، ایک منٹ شہریار ریاض صاحب کو آنے دیں شور نہ مچاؤ پلیز۔ ہم انتظامیہ سے بھی گزارش یہ کرتے ہیں کہ وہ جو راستے میں مشکلات آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ہمارے آپ کنٹینرز کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، یا کبھی ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں، یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جمہوری روایات اس لیے نہیں پنپ پا رہی، اس لیے آج ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے، ہمارے ملک میں عدم برداشت ہے کہ اگر ہماری ریاست اتنا عدم برداشت کا مظاہرہ کرتی ہے، پرامن شہریوں کو ایک پرامن جلسہ، ایک پرامن گیدرنگ کرنے کی اگر اجازت نہیں دیتی تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے، لوگوں میں ایک میسج جاتا ہے کہ ریاست پاکستان اتنا اگر عدم برداشت کر رہی ہے تو پھر باقی بھی عدم برداشت کی طرف جاتے ہیں۔ آج میں پاکستان کے مقتدر طبقوں اور حلقوں کو، آج پاکستان کے اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان ایک حقیقت ہے، پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے۔ آپ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، کسی بھی آپ صوبے میں چلے جائیں، آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، آپ جی بی اور کشمیر میں چلے جائیں، آپ کو ایک ہی آواز ملے گی، پاکستان تحریک انصاف، اور ایک ہی لیڈر ملے گا، وہ ہوگا عمران خان۔ اور یہ وہ ایک جذبہ ہے، یہ وہ ایک نظریہ ہے جس کے اوپر پاکستانی قوم بلیو کرتی ہے، اور جمہور کا یہ فیصلہ اگر ہے تو مقتدر طبقوں کو بھی یہ برداشت کرنا پڑے گا، اور ان کٹ پتلیوں کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، ان کو یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ آج تو ہم ڈی چوک سے، آج دیکھیں 25 کلومیٹر دور ہم یہاں بیٹھے جلسہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب بلاول بھٹو آیا تھا، جس وقت اس کی کانپیں ٹانگی تھیں، اس وقت وہ ریڈ زون میں پہنچا لیکن کسی نے رکاوٹ پیدا نہیں کی، نہ کوئی مقدمہ بنایا۔ جب آپ کو یاد ہوگا مریم نواز آئی تھی، اس کے لیے کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں کی تھیں۔ جب پی ڈی ایم 1 کی صورت میں لوگ آئے تھے، اس وقت بھی کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں۔ مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ اسلام آباد میں آیا اور 2 دفعہ دھرنا دیا، لیکن کسی نے رکاوٹیں پیدا نہیں کی، نہ کوئی ایف آئی آر، نہ پرچہ دیا۔ آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں، پچھلے 6 مہینے نہیں، پچھلے 2-2.5 سالوں سے پی ٹی آئی اور ان کے ورکرز کے ساتھ یہ زیادتی ہے، نا انصافی ہے، لیکن ہم ایک گڈ ول میسج دینا چاہتے ہیں، گڈ ول جیسچر کے طور پر آپ سے ایک اپیل کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے عمران خان، لوگوں کے دلوں کا وہ شہنشاہ ہے عمران خان۔ آج اس کے لیے اقتدار جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے۔ آج امت مسلمہ میں کسی بھی جگہ، خواہ آپ اوورسیز جائیں، دنیا کے کسی ملک میں جائیں، اگر پاکستان کی سافٹ اور اچھی اگر پہچان ہے تو وہ عمران خان ہے، وہ پی ٹی آئی ہے۔ آج دیکھیں چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آکسفورڈ میں، اگر 3 یا 4 ان کے نمائندے ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، تو ان میں سے 3 نان مسلمز ہیں اور 1 مسلم ہے عمران خان۔ کتنی بدقسمت لوگ ہیں یہ پاکستان کے چند کٹ پتلی اشخاص
وہ عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک مسلمان لیڈر کی، جو آج بھی امت مسلمہ کے دلوں میں رہتا ہے۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک پاپولر لیڈر پاکستان کا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اس نے ہیرو کے طور پر ساری زندگی گزاری، وہ اس لیے کہ جب یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے کہ آپ جب ان کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں تو ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے، جب وہ وہاں تقریر کرتا ہے تو آپ کو پھر ایک دن منانا پڑتا ہے۔ وہ پھر یہ چیزیں امت مسلمہ مانتی ہے کہ دنیا کے کسی مسلمان ملک کے لیڈر کو یہ ہمت اور توفیق نہیں ہوئی جو آج الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیڈر عمران خان کو یہ میسر ہوئی۔ اور آج اگر عمران خان جیسے بندے کو، جس نے 180 سے زائد سیٹیں جیتی ہیں، اگر اقتدار ملا ہوتا، آج جو معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی۔ آج اگر ان کو اقتدار ملا ہوتا تو جس طرح داخلی سلامتی آج آپ کی ایٹ سٹیک ہے یہ نہ ہوتی۔ آج اگر عمران خان کو اقتدار ملا ہوتا تو آپ کے اوورسیز پیسہ لے کے یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے۔ آج اگر ان کو اقتدار ملا ہوتا تو جو آج پاکستان میں فرسٹریشن ہے، جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے، آج جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جس انداز سے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہیں تو یہ نہ ہوتی۔ تو میں یہ پوری قوم کو ریکویسٹ کرتا ہوں، عمران خان کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ جدوجہد سعی کرتا ہے۔ آپ نے جدوجہد کی جمہوریت کے لیے، عمران خان کے لیے 8 فروری کو نکلو، آپ کو رزلٹ ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ کٹ پتلیوں نے وہ رزلٹ چینج کر دیا۔ تو آج عمران خان کا پیغام ہے نکلو اپنے لیے، نکلو اپنے حقوق کے لیے، نکلو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، نکلو اس پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے۔ آپ سیکھو بنگلہ دیش سے، وہاں چند مڈل کلاس کے سٹوڈنٹس اٹھے، وہ اٹھے اور اس نے موسٹ پاورفل ایک ڈکٹیٹر کو اٹھا کر کے پھینک دیا، اس کو آج پوری دنیا میں کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے آج اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کل ہوگا، اس کے باوجود کہ یہ جتنی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔